ہم پورے اعتماد کے ساتھ اور ہم پھٹکار کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں، اگر اس ملک میں دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ حقیقت میں وہ رہبر ہیں ہمارے اس جمعیت کے، ہمارے چند اکابر علماء کرام جن کو علماء دیوبند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ذوالفقار احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب اور حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند اکابر جن کا میں نے نام لیا، یہ سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس ملک میں اسلام کے، قرآن کے، مسلمانوں کی کیسے حفاظت کی جائے۔ باہمی مشورہ طے ہوا اور یہ بات طے ہوئی کہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے، دینی مدرسہ قائم کیا جائے۔ طریقہ کار کیا ہوگا، شکل کیا ہوگی، کیسے قائم کیا جائے گا، تمام باتوں پر غور و خوض کیا گیا تو یہ بات طے پائی کہ جس طرح عیسائیوں نے ہمارے بچوں کو اپنے کانوینٹوں میں ایڈمٹ کرنے کے لیے جو چال چلی کہ کھانا فری، کتاب فری، ہاسٹل فری، یونیفارم فری، سب کچھ فری، یہ بچے ہمارے حوالے کرو، تو مشورے میں یہ بات طے پائی کہ من وہن اسی طرح ہم ایک دینی مدرسہ قائم کرتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے گھر گھر اور در در جا کر یہ اعلان کریں گے کہ مسلمانوں یہ بچے ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو دینی تعلیم سکھلائیں گے، ان کا کھانا فری ہوگا، کتابیں فری ہوں گی اور ان کی رہائش فری ہوگی، سب کچھ فری ہوگا، صرف تمہارا کام یہ ہے کہ بچے ہمارے حوالے کریں۔ یہ بات طے ہوئی۔ مدرسہ کہاں قائم کیا جائے اس پر بھی گفت و شنید ہوئی، آخر یہ بات طے پائی کہ دیوبند کی مقدس سرزمین پر مسجد چھتا کے صحن میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک اسلامی مدرسہ کی داغ بیل ڈالی جائے گی اور اپنے اپنے گھروں میں جا کر سب سو گئے۔ صبح جب آئے اکٹھا ہوئے مشورہ کیا تو پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بتائیے کس کس کے ذہن میں کیا بات آئی ہے، تو ایک بزرگ کو خواب نظر آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں مدرسہ قائم کیا جائے۔ آپ کے دست مبارک میں عصا تھا، ایک لکڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکیر کھینچی کہ یہاں پہ مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ صبح جا کر دیکھا تو وہ لکیر کھینچی پائی، اسی لیے شاعر کہتا ہے خود ساقیے کو سر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی نے نہیں رکھی، حاجی عابد حسین صاحب نے نہیں رکھی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ 30 مئی 1866 میں دیوبند کی سرزمین میں مسجد چھتا کے صحن میں انار کے پیڑ کے نیچے ایک مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند کے نام سے اس کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ دارالعلوم تو بہت بعد میں بنا ہے، پہلا نام یہ تھا مدرسہ اسلامیہ عربیہ دیوبند، اس کی بنیاد رکھ دی گئی۔ مشورہ ہوا استاد کس کو رکھا جائے، یہ بات طے ہوئی کہ ایک استاد ان کا تقرر کیا گیا، ان کا نام تھا ملا محمود۔ کیا نام تھا بھائی؟ ملا محمود۔ اور پھر یہ کہا گیا پڑھنے کے لیے کون آئے گا سب سے پہلے، تو یہ کہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میرا بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا۔ کیا نام تھا اس بچے کا؟ اللہ اکبر، اس بچے کا نام بھی محمود۔ سبحان اللہ۔ پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی محمود، ایک پڑھانے والا اور ایک پڑھنے والا، یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی گئی۔ کام شروع ہوا۔ ان اکابرین میں سے
عمرے کے لیے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور جا کر کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سید الطائفہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، مجاہد آزادی ہیں، ان سے جا کر چونکہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے ہجرت فرما کر، وہاں جا کر کہا کہ حضرت ہمارے کچھ علماء نے باہمی مشورے سے دیوبند کی سرزمین پر ہم نے ایک اسلامی مدرسے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ نے فرمایا کیا کہتے ہو، زبان بند کرو، ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے، سوچ سمجھ کر کے بولو۔ یہاں سینکڑوں کتب ابدال غوثوں نے، اللہ کے ولیوں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر کے دعا مانگی ہے، الہ العالمین ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی قرآن کی حفاظت کرنا۔ ہم نے یہاں دعائیں مانگی ہیں، ان کے دعاؤں کا اثر ہے۔ تم کہتے ہو ہم نے مدرسہ قائم کیا، یہاں بڑے بڑے اکابر نے، علماء نے، مشائخ نے، کتب ابدالوں نے دارالعلوم کے قیام کے لیے دعائیں مانگی۔ میرے عزیزو، دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا، ایک استاد ایک طالب علم، سلسلہ بڑھتا گیا، چلتا گیا۔ یہ ایک طالب علم جس کا نام محمود تھا، کیا نام تھا؟ محمود، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جنت میں مقام محمود عنایت فرمائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ مقام محمود عنایت فرمائیں گے۔ تو محمود قابل تعریف، یہ بچہ جو آج محمود تھا، چلتے چلتے محمود الحسن۔ آپ تھوڑے بولتے رہیں تاکہ مجھ میں کرنٹ پیدا ہوتا رہے، آپ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں۔ یہ بچہ محمود آگے چل کے محمود الحسن، آگے چل کر مولوی محمود الحسن، اور بڑھیے آگے مولانا محمود الحسن، اور بڑھیے آگے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، اور بڑھیے آگے اسیر مالٹا کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے القاب تو تھے نہیں، بس حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو دیوبند کے اندر بڑے مول صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، بڑے مول صاحب۔ آپ سے ایک علماء کا وفد آیا ملنے کے لیے کہ بھئی بڑے مول صاحب سے ملاقات کرنی ہے، وہ آئے۔ آنے کے بعد ملاقات ہوئی اور دوران گفتگو کہنے لگے وہ کہ حضرت آپ بڑے مول صاحب ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہوں گے پاگل، میں تو بڑا نہیں، لوگ کہتے ہوں گے۔ بات بتائیے کیا ہے کہ آپ کو لوگ بڑا مول صاحب کہتے ہیں، لیکن آپ کا کوئی بڑا کارنامہ تو ہے نہیں، کوئی آپ کی بڑی تصنیف بھی نہیں، کوئی ایسا کارنامہ نہیں، تو لوگ کیوں کہتے ہیں آپ سے؟ تو ان سے پوچھو جو مجھ سے بڑا مول صاحب کہتے ہیں، اس کا جواب میں نہیں، وہی دیں گے جو پاگل مجھ سے بڑا مول صاحب کہتے ہیں۔ آخر وہ آپ کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اخیر میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ چلیے بتاؤ کہ میری کون سے موضوع پر کتاب نہیں ہے، میں نے کون سے موضوع کو تشنا چھوڑا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ حضرت کسی بھی موضوع کتاب نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اگر تفسیر پر میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو، میرے شبیر کو دیکھ لو جو 1947 میں پاکستان چلے گئے، میرے شبیر کو دیکھ لو، اور اگر حدیث پر میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو۔ اللہ میرے بھائیوں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ایک شاگرد کو ایک انجمن بنایا تھا، ایک انجمن بنایا تھا، ایک کتب خانہ تیار کیا تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اگر ان کی تاریخ اور زمانے پر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں گھنٹے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنا ان کو علم دیا تھا، کتنی ذہانت اور فطانت سے اللہ ان کو نوازا تھا۔ اللہ اکبر۔ مصر تشریف لے گئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، مصر جامعہ ازہر تشریف لے گئے اور وہاں کی لائبریری میں ایک کتاب دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو نئی کتاب معلوم ہوتی ہے جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے ایک نسخہ ہمیں دیجئے، اسے ہم اپنے ملک میں چھپوائیں گے اور اس کو ہم شائع کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضرت نے فرمایا اتنا موقع دے دیجئے میں اس کو کاپی میں نقل کر کے لے جاؤں کہ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ اتنی اجازت تو دیجئے کہ میں اس کو ایک مرتبہ دیکھ سکوں، کہ ہاں آپ اس کو ایک مرتبہ دیکھ سکیں۔ ایک مرتبہ کتاب کو دیکھا،
ہندوستان تشریف لائے اور خط لکھا کہ اے مصر کے علماؤ، تمہاری کتاب میں ایک زیر غلط ہے، اس کی تصحیح کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے ان کے بیٹے علامہ انصر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بات مجھے کل ہی بھلا دینی ہے تو وہ بات 25 سال تک میرے یاد رہتی تھی، 25 سال تک میرے یاد رہتی تھی۔ اور جس کا میں ارادہ کر لیتا تھا کہ مجھے سال 6 مہینے بات یاد رکھنی ہے تو 40 سال تک وہ بات میرے یاد رہتی تھی۔ اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا۔ اور جب آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی، کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ فرماتے جاؤ کتب خانے میں فلاں کمرے میں الماری نمبر اتنا، کتاب نمبر یہ اور صفحہ نمبر یہ، حدیث نمبر یہ، اس پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی ذہانت سے نوازا تھا۔ کس نے تیار کیا؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جاؤ اگر حدیث پر میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے انور شاہ کشمیری کو دیکھو، جاؤ تصوف پر اگر میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے اشرف علی تھانوی کو دیکھو۔ اللہ کتنے بڑے، میں کہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کم سے کم اس ایشیا میں ان سے بڑا کوئی مصنف اور کوئی مؤلف پیدا نہیں ہوا جنہوں نے چھوٹی بڑی تقریباً 2200 کتابیں لکھی۔ اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ اور آگے فرمایا کہ جاؤ اگر سیاست پر میری کتاب دیکھنی ہے تو میرے عبید اللہ سندھی اور میرے حسین احمد مدنی کو دیکھو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، یہ ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ ہے جن کا سلسلہ جا کر کے دارالعلوم دیوبند سے نکلا ہے۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ اور ہم پھٹکار کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتے ہیں اگر اس ملک میں دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔